اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا یہ ترجمہ ہے، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، سمجھ کر پڑھا جائے، تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ ٹھیک، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تجوید کے معنی اور تلاوت کی کتنی قسمیں ہیں آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم کلاس کو شروع کریں، آپ سے ایک گزارش ہے، ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور اگر آپ نئے ہیں چینل پر تو سبسکرائب کر دینا چینل کو، اور بیل آئیکن کو آن رکھنا تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تجوید کے معنی۔ تجوید کے معنی ہوتا ہے اچھا کرنا، خوبصورت کرنا، کسی چیز کو سنوارنا، یعنی ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، مخارج کی ادائیگی کے ساتھ قرآن حکیم کو پڑھنا، اچھا کرنا، خوبصورت کرنا۔ تجوید کے لغوی معنی ہے اچھا کرنا، خوبصورت کرنا۔ تجوید کسے کہتے ہیں؟ ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم مخارج کی کلاس پڑھیں گے، مخرج یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے ہم ہا نکالتے ہیں تو وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، گویا کہ وسط حلق ہا کا مخرج ہے۔ اسی طرح سے عین نکالتے ہیں، اس کا بھی مخرج وسط حلق والا ہے۔ مخرج کی جمع مخارج ہے۔ تو گویا کہ جب الف سے یا تک جب ہم ان حروف کے مخرج سمجھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو معلوم ہوگا۔ تو مخرج، ایگزٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ تو صفات کیا ہوتی ہے؟ صفات مختصر میں کہوں گا آپ کو، کچھ حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں، کچھ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ جس نے پہلی والی کلاسز نہیں دیکھی ہیں، ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے پلے لسٹ کا، آپ وہاں پر چیک کریں تو آپ کو پر حروف اور باریک حروف بھی معلوم ہو جائیں گے۔ ہر حرف کی ایک صفت ہوتی ہے، وہ تمام صفات آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے۔ انشاءاللہ آگے جب مخارج کی کلاسز ہوں گے اس میں بھی بتایا جائے گا۔ ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ ہر حرف کو مخرج کے ساتھ کیوں پڑھنا ہے؟ جس طرح سے ہم سورۃ الفاتحہ کے ابتدا میں پڑھتے ہیں الحمد، الحمد، یہ جو ہا ہے اگر اس کی جگہ اس کو ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے تو یہ الحمد، یہ دوچشمی ہا نکل جائے گا، الحمد۔ تو یہ لحن جلی ہے، یہاں پر اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم لحن جلی اور لحن خفی کی کلاس پڑھیں گے اس میں آپ کو بتائیں گے۔ تو اس لیے مخرج کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ تجوید کا اتنی تجوید سیکھنا جس سے قرآن کریم صحیح پڑھ سکے، سب پر فرض ہے، اور پورے علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ یہ آپ کے بورڈ پر لکھا ہوا ہے، اتنی تجوید سیکھنا جس سے قرآن کریم کو ہم درست پڑھ سکیں، لحن جلی اور لحن خفی سے بچا جائے، اتنا تجوید کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور تنبیہ کیا ہے اس کے؟ جس شخص نے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھا وہ گنہگار ہے۔ اس لیے تجوید کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اب عمر نکل گئی، اب ہماری ایج نہیں ہے کہ سیکھنے کی، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جب انسان پڑھتا ہے اس کو تو یہ دماغ اور دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو تجوید کا آپ کو معلوم ہو گیا، خوبصورت کرنا، اچھا کرنا، کسی چیز کو سنوارنا۔ تو جس شخص نے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھا وہ گنہگار ہے۔ تو اب تلاوت کی 3 قسمیں، تلاوت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے ترتیل،
نمبر 2 ہے تدویر اور نمبر 3 ہے حدر۔ اب یہ ترتیل سے کیسے پڑھا جاتا ہے؟ قواعد و تجوید کی مکمل رعایت کے ساتھ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ترتیل کہلاتا ہے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر، جس طرح سے قراء حضرات کسی بڑی مجلس میں یا کسی ہیں تو وہاں پر جب وہ ٹھہر کر پڑھتے ہیں اس کو ترتیل کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے تدویر، اس میں بھی قواعد و تجوید کی مکمل رعایت کے ساتھ ہر حرف کی ادائیگی درست ہونی چاہیے، اور جس طرح سے ہم فرض نمازوں میں امام صاحب قرأت کرتے ہیں، یعنی نہ زیادہ کھینچتے ہیں اور نہ زیادہ جلدی پڑھتے ہیں، یعنی درمیانی حصہ، نہ زیادہ کھینچتے ہیں نہ زیادہ جلدی پڑھتے ہیں، اس کو تدویر کہتے ہیں۔ جس طرح سے فرض نمازوں میں امام صاحب قرأت کرتے ہیں اس کو تدویر کہتے ہیں۔ اور حدر اکثر اس میں بھی قواعد و تجوید کی مکمل رعایت ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حرف پورا ادا نہ ہو تو پھر گنہگار ہوگا، لیکن ترتیل اور تدویر کے مقابلے میں حدر زیادہ جلدی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی خیال رکھنا ہے تجوید کی مکمل رعایت کے ساتھ، اس میں بھی خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جلدی میں کوئی حرف ہی ادا نہ ہو یا حرکات بدل دے انسان، تو وہ بھی غلط ہے۔ یعنی تلاوت کی 3 قسمیں ہیں، ترتیل، تدویر اور حدر، یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔